میرا بھائی ہر رات میری ویڈیو بناتا تو مجھے عجیب سا احساس ہوتا۔ میں کئی بار اپنے بھائی کو منع بھی کر چکی تھی، لیکن وہ کہتا کہ تمہاری ویڈیو میرے موبائل میں رہے گی، میں کسی کو نہیں دکھاؤں گا۔ اس رات میں سو رہی تھی جب ایسے محسوس ہوا کہ میرے جسم پر کوئی چیز بھی نہیں۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو جان نکل گئی کہ میرا بھائی ہاتھ میں موبائل پکڑے میرا نام آمنہ ہے۔ ہم صرف دو بہن بھائی ہیں۔ میرے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ ہماری خالہ جو بیوہ تھی، ان کی ایک بیٹی تھی، وہ لوگ ہمارے گھر ہی آ گئے تھے۔ بھائی ایک گھر میں جاب کرتا تھا جن کی طرف سے گھر اور گاڑی کی سہولت بھی میسر تھی۔ میری خالہ بہت ہی سادہ مزاج اور دیندار عورت تھی۔ ان کی بیٹی کشمالہ میری کلاس میں تھی۔ ہم صبح بھائی کے ساتھ ہی کالج میں جاتے تھے، واپسی پر وین آ جاتی کیونکہ بھائی شام کو لیٹ ہی گھر آتے۔ کشمالہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی کو چار چاند اس کی معصومیت نے لگا دیے تھے۔ وہ بہت معصوم سی تھی۔ اسے زمانے کی کوئی خیر خبر نہیں تھی، بس وہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ مجھے اکثر اس سے کہیں گلہ رہتا کہ اپنے ارد گرد بھی دیکھو لڑکیاں کیسے بن سور کر آتی ہیں، تم کون سی دنیا میں رہ رہی ہو۔ وہ عبایا پہنتی تھی اور ہاتھوں کو بھی چھپا کے رکھتی۔ میری ساری فرینڈز اس کا مذاق اڑاتی، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں بری نظر سے بچنے کے لیے اس طرح خود کو محفوظ سمجھتی ہوں۔ مجھے اس کی بات عجیب لگتی، لیکن میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا، بلکہ بہنوں جیسی محبت تھی۔ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کشمالہ کو دیکھنا اور پھر مل کے ناشتہ کرتے ہوئے باتیں کرنا میرا معمول تھا۔ بھائی اکثر کہتے کہ تم دونوں کھانے کی میز پر تو خسر پھسر سے باز آ جایا کرو، اور میں ہنس کر کہتی کہ بھائی آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیگم جس کا پتہ ہی نہیں ہے اس دنیا میں آئی بھی ہے یا نہیں، ہم اس کی چگلیاں نہیں کر رہے۔ بھائی خاموش ہو جاتے اور کہتے کہ جس طرح کے یہاں کے حالات ہیں، اس گھر پہ 3 خواتین کا قبضہ ہے، میری شادی ناممکن ہے، کون بھلا یہاں گزارا کر سکتی ہے۔ مجھے تو اس کی فکر ہے، اس لیے کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ ہم بات کر رہے تھے، کشمالہ برتن سمیٹنے لگی۔ میں نے اسے کہا ادھر بیٹھو، ابھی بھائی جنگ ہو رہی ہے، یہ ہم تینوں معصوم عورتوں کو چغل خور بنانے پر تل گئے ہیں، تم تو ٹھیک ٹھاک سناؤ۔ لیکن کشمالہ تو بھائی کے آگے کچھ بول ہی نہ پاتی۔ وہ ایسے موقعوں پر بھاگ کر کمرے میں چلی جاتی۔ کالج سے واپسی پہ کشمالہ خالہ کے ساتھ بہت سے کاموں میں ہاتھ بٹاتی، کھانا پکاتی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اسے بہت شوق تھا نئے نئے کھانے بنانے کا۔ وہ ٹی وی پر اکثر ہی کوکنگ شوز دیکھا کرتی۔ میں اس سے ریموٹ چھین لیا کرتی، اور کبھی کبھار اگر بھائی آ جاتے تو وہ مجھ سے ریموٹ چھین لیتے۔ انہیں خبریں سننا ہوتی تھیں تو کشمالہ بہت خوش ہوتی اور کہتی کہ جو جیسا کرے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ ہمارے پیپرز شروع ہو چکے تھے اور ان دنوں مریم کو بہت تیز بخار تھا، وہ ٹھیک سے پیپرز نہیں دے پا رہی تھی۔ ان دنوں وہ بہت پریشان تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں نے بھائی کو کال کی، ہم اسے ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ ہسپتال میں اس کے مختلف ٹیسٹ ہوئے اور پتہ چلا کہ اسے کالا یرقان ہے۔ میں نے اور بھائی نے خالہ کو کچھ نہیں بتایا، وہ پہلے ہی اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی۔ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور پھر شوہر کی وفات کے بعد واحد سہارا کشمالہ ہی تھی۔ ہم بہن بھائی تنہا تھے تو خالہ نے ہی ہمیں سہارا دیا تھا۔ جب سارے رشتے ہمیں چھوڑ گئے تو ہمیں سہارا دیا تھا۔ جب سارے رشتے ہمیں چھوڑ گئے تو صرف خالہ ہی تھی جس نے ہمیں ماں بن کے سنبھال لیا۔ خالہ کے ہم پہ بہت احسان تھے۔ بھائی نے کشمالہ کا علاج شروع کروایا، خالہ سے یہی کہتے رہے کہ بخار کی وجہ سے ایسی حالت ہے ان دونوں۔ خالہ کے دیور اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور اپنے بیٹے کے لیے کشمالہ کا رشتہ مانگا۔ ان کا بیٹا آوارہ قسم کا لڑکا تھا، سارا خاندان ہی اس کی حرکتوں سے پریشان تھا۔ جب خالہ نے کہا کہ کچھ تو خیال کرتے، میری کشمالہ اور کہاں آپ کا شرابی بیٹا، تب خالہ کے دیور نے کہا کہ شادی کے بعد اچھے اچھے بگڑے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، گھر کی ذمہ داری پڑے گی تو وہ بھی سمجھ جائے گا۔ خالہ نے کہا کہ مجھے ابھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ صاف صاف کہو اس گھر پر نظر ہے، اس کی آمنہ کے بھائی دانش سے شادی کرو گی، تبھی تو ساری عمر اسی دروازے پر پڑی ہو۔ میں سب سن رہی تھی اور میرے بھائی کا نام کشمالہ سے جس طرح جوڑا جا رہا تھا، مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ہماری خالہ نے کبھی بھی ہم سے لالچ کے لیے رشتہ نہیں رکھا تھا، اور دانش بھائی نے تو بھی کبھی کشمالہ کے لیے ایسا نہیں سوچا تھا۔ اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دانش اور کشمالہ کے قصے تو سارے خاندان میں مشہور ہیں۔ خالہ نے انہیں نکل جانے کا کہا اور خود بہت دیر تک روتی رہی۔ میری خالہ جب بیوہ ہوئیں تو کشمالہ 2 سال کی تھی۔ سارے خاندان والوں نے کہا کہ کشمالہ کے چچا سے شادی کر لو۔
لیکن میری خالہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو سوتیلا باپ دے کر اس کی ساری زندگی برباد نہیں کر سکتی، اور پھر میری زندگی میں کشمالہ کے علاوہ کسی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی اپنی بیٹی کے سہارے گزار لوں گی۔ تب خالہ سے ان کے سر نے وہ گھر اور ان کے شوہر کی ہر چیز چھین لی تھی، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے خاندان کی بات نہیں مانی۔ سب لوگ یہی کہتے کہ شوہر کے مرنے کے بعد یہ باغی ہو گئی ہے، اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ یہی لوگ جو اب کشمالہ کو اپنی بہو بنانے کا سوچ رہے تھے، اس وقت انہوں نے ہی کشمالہ اور اس کی ماں کو اپنے ہی گھر سے نکال دیا تھا، نہ چھوٹی سی بچی کا سوچا اور نہ اپنے بیوہ بھابھی کا۔ وہ لوگ پرانے رشتے لوٹ کر اب نئے رشتے بنانے آئے تھے۔ لوگوں کی فطرت بھی بڑی عجیب ہے، اپنے لیے ہمیشہ ہی ہر کام ثواب اور دوسروں کے لیے گناہ قرار دیتے ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہے اور فلاں آدمی دوست کی ہے۔ میری خالہ دل کی مریضہ تھیں، انہوں نے اس بات کو دل پہ لے لیا اور اب انہیں کشمالہ کی بہت فکر تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی بھائی سے بات کروں، وہ کشمالہ سے نکاح کر لے۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا، اس کا مطلب تھا کہ خالہ بھی یہی سوچ رہی تھیں۔ خاندان والے باتیں بناتے ہیں، اب یہی حل ہے، یعنی کشمالہ اور دانش کا نکاح کر دیں۔ خیر میں بھی پھر بہت خوش تھی، مجھے کشمالہ بہت عزیز تھی، اور پھر میں یہی سوچتی تھی کہ باہر سے جو لڑکی بھائی کی زندگی میں آئے گی پتہ نہیں وہ کیسی ہو۔ کشمالہ کا تو بچپن سے میں جانتی تھی، اس دن خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ جیسے ہی شام کو بھائی آئے میں نے انہیں یہ خبر سنائی، لیکن ان کا رویہ بہت عجیب تھا۔ بھائی نے کہا کہ انہوں نے کبھی کشمالہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، لیکن میں نے بھائی کو منانے کی پوری کوشش کی، اور اسی چکر میں نے 2 دن اپنے بھائی کو منانے کے لیے بھوک ہڑتال کی۔ میں جانتی تھی کہ بھائی میری بات نہیں ٹالیں گے، اور میری تکلیف میں میرے بھائی تڑپ اٹھے تھے۔ مجھے جس بھائی نے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، میری چھوٹی سے چھوٹی خوشی اور ضرورت کا خیال رکھا، وہ میری بات ضرور مانیں گے۔ اور پھر میں بھائی کو منانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی، اور ایک دن بھائی کا نکاح کشمالہ سے ہو گیا۔ کشمالہ بھی یہ خبر سن کر حیران تھی، لیکن خالہ نے اسے بھی منا لیا، اور پھر میں نے اور خالہ نے کشمالہ کو سمجھایا کہ کون سا رخصتی ہو رہی ہے یا تمہیں کسی دوسرے گھر جانا ہے، اسی گھر میں تو رہنا ہے، تم اپنی تعلیم جاری رکھنا، دانش پہلے سے زیادہ تمہارا خیال رکھے گا۔ اس دن بھائی ایک ضروری کام سے جا رہے تھے اور 2 دن بعد آنے کا کہا۔ میں اور کشمالہ کالج سے چھٹیوں کے وین کے بعد کا انتظار کر رہے تھے، جب ایک گاڑی ہمارے پاس رکی اور 2 لڑکے گاڑی میں سے نکلے اور کشمالہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہنے لگے۔ کشمالہ نے انکار کیا تو لڑکوں میں سے ایک نے زبردستی گاڑی کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ میں نے شور مچایا، میں بھاگ کے چوکیدار کو بلانے بھی گئی، لیکن تب تک وہ لوگ کشمالہ کو لے جا چکے تھے۔ میں روتے ہوئے بہت مشکل سے گھر پہنچی۔ مجھے اکیلے آتا دیکھ کر خالہ نے فوراً کشمالہ کا پوچھا۔ وہ ماں تھیں اور یقیناً ان کے دل کو احساس ہو گیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں اور میں سوچ رہی تھی کہ انہیں کیسے بتاؤں، وہ دل کی مریضہ تھیں۔ یہ خبر سن کر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی، لیکن انہیں بتانا بھی ضروری تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خالہ یہ خبر سنتے ہی گر گئیں۔ میں نے انہیں آگے بڑھ کر سنبھالا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔ بھائی بھی گھر پر نہیں تھے، اور ایسے ہی مجھے گھبراہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بھائی کو کال کی، وہ کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر باہر آئی، گلی میں 2-3 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی بہت تھی، لوگ شاید اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ میری آواز کسی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں بھاگ رہی تھی، اچانک ایک لڑکے سے ٹکرائی، اس نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ میں نے اسے ہی خالہ کا بتایا اور کہا کہ پلیز میری خالہ کو ہاسپٹل لے جائیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لڑکا میرے ساتھ ہی گھر آ گیا، لیکن ہمیں دیر ہو چکی تھی۔ اس نے خالہ کو دیکھا، ان کی نبض چیک کی، میری طرف دیکھا اور بولا کہ سوری، ہم نے دیر کر دی ہے، یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں رو رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلواؤ۔ تب اس نے کہا کہ حوصلہ کریں، صبر سے کام لیں، آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہے تو اس کا نمبر دیں، آپ اکیلی ہیں۔ میں نے اسے بھائی کا نمبر دے دیا، بڑی مشکل سے بھائی سے رابطہ ہوا۔ بھائی جلدی سے گھر آ گئے اور یوں خالہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ ہم کشمالہ کو تلاش کر کر کے پاگل ہو رہے تھے، اور کشمالہ کا پچھلے 2 ہفتوں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں اور بھائی ان دنوں بہت مشکل سے وقت گزار رہے تھے۔ سب رشتہ دار بھائی کو الزام دے رہے تھے، اکیلی عورتوں کو چھوڑ کر تم دوسرے شہر گئے ہی کیوں تھے؟ کشمالہ کے چچا بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری بھابھی کو تو لوگوں کی پہچان ہی نہیں تھی، اگر وہ سمجھدار ہوتی تو تم جیسے غیر ذمہ دار شخص سے اپنی کشمالہ کا نکاح نہ کرواتی۔ بھائی نے اس شخص کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ہم لوگوں نے گھر بدلنے کا سوچا، پھر خیال آیا پتہ نہیں کب کشمالہ واپس آ جائے، اگر ہم یہاں نہ ہوئے تو وہ کہاں جائے گی؟ آدھی رات کے وقت دروازے کو کسی نے بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔
دروازہ کھولا تو سامنے کشمالہ تھی۔ میں نے جلدی سے اسے گلے سے لگا لیا، اسے کمرے میں لے آئی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ بھائی چپ چاپ کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ کشمالہ بہت رو رہی تھی، اس سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ روتے ہوئے بس وہ یہی کہتی رہی کہ میرا یقین کرو، میں بالکل ویسے ہی ہوں جیسے یہاں سے گئی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے مارا پیٹا، انہیں صرف میری جائیداد کے کاغذات پر دستخط چاہیے تھے۔ میں نے سب دستخط کر دیے، لیکن پھر وہ رکی اور کہنے لگی کہ جب انہوں نے کہا کہ طلاق نامے پر بھی سائن کرو تو میں نے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت ٹارچر کیا، لیکن میں وہ رشتہ کیسے توڑ دیتی جسے میری ماں نے جوڑا تھا۔ کشمالہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اور جب اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں اب دنیا میں نہیں رہی، پھر ہمارے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس نے رو رو کر اپنی حالت بری کر لی۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن دیا، تب کہیں وہ صبح تک سکون سے سوئی رہی۔ میں نے دیکھا بھائی کا رویہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ کشمالہ کو اگنور کر رہے تھے۔ جب سے وہ آئی تھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ خالہ کے جانے کا افسوس بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو بھائی نے کہا جتنی تمہاری مان سکتا تھا مان لی، اب تم میری ماں نہ بنو۔ کشمالہ نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، لیکن اب وہ بہت خاموش رہا کرتی تھی۔ بھائی گھر آتے تو وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گھس جایا کرتی، اور جب تک بھائی گھر پہ رہتے وہ کمرے سے نکلتی بھی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی ہو، اس وقت ایک دوسرے کا سہارا بنو، اپنے رشتے کو وقت دو۔ کشمالہ نے خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور بہت دکھ سے مسکرائی اور بولی کہ میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ کب تمہارا بھائی مجھے اپنی زندگی سے نکالتا ہے اور تم مجھے اس کی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہی ہو۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسے میری شکل سے بھی نفرت ہو گئی ہے، وہ مجھ جیسی لڑکی کو کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں رکھے گا۔ میرے کہنے پر کشمالہ بھائی کے لیے خود کھانا بنانے لگی، ان کا بہت خیال رکھتی، ان کے آفس کے کپڑے تیار کر کے رکھتی، لیکن بھائی کا رویہ ویسے ہی رہا، وہ اس سے بات تک نہ کرتے۔ ایک دن ہم تینوں صحن میں بیٹھے تھے جب بھائی نے مجھے کہا کہ چائے بناؤ۔ میں نے کہا کہ بھائی میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، آج کی قسط بہت اچھی ہے اور آپ کو چائے کی پڑ گئی ہے۔ تب بھائی کہنے لگا کہ کسی دن میرے ہاتھوں یہ ٹی وی ٹوٹے گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے جانا ہی مناسب سمجھا، بھائی کا کیا بھروسہ کہیں سچ میں ہی ٹی وی نہ توڑ دیں، اس لیے چائے بنا لی اور کہا کہ چپ چاپ پی لیں، چینی کم ہے لیکن اعتراض نہیں کرنا۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ پھر تم نے یہ تکلیف کی ہی کیوں ہے، نہ بنا دی جائے۔ اس وقت کشمالہ اٹھی اور بھائی سے وہ چائے لے کر چینی ڈال کے لے آئی، مگر چائے دیتے وقت وہ مریم کے ہاتھ پر ہی گر گئی۔ وہ درد سے رونے لگی اور بھائی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور خود کشمالہ کے ہاتھ پر کچھ لگانے کے لیے کریم ڈھونڈنے لگی۔ میں دعا کرتی رہی کہ کسی دن بھائی کا دل کشمالہ کے لیے نرم ہو جائے، کیونکہ بھائی کا رویہ ابھی بھی کشمالہ کے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ اسے باقاعدہ صدا دیتے، اسے گھنٹہ گھنٹہ کھڑا رکھتے، کبھی کبھی تو سخت گرمی میں دھوپ میں کھڑا ہونے کا کہتے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کشمالہ کا کیا قصور ہے جس پر بھائی بہت غصہ کرتے تھے۔ اب بھائی ہر وقت کشمالہ کو کم عقل کہتے، وہ چپ چاپ بھائی کی مانتی رہتی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم بھائی سے لڑتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی کہ لڑتے تو وہاں ہیں جہاں مان ہو کہ سامنے والا منا لے گا، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا، بلکہ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اگر مجھے نکال دیا تو کہاں جاؤں گی۔ میں نے بھائی سے بات کی، اسے سمجھایا کہ کشمالہ کا کیا قصور ہے، اگر اس کی وہ ماں جس نے ہمیں بن ماں کے پالا ہے، ہم تنہا تھے تو کشمالہ کی ماں نے ہمیں سہارا دیا، آج اس کی بیٹی کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک کر کے آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو صرف وقت ہی سمجھاتا ہے، اور پھر وقت گزر جائے تو انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں بے حسی اور شک کی چادر پڑ چکی تھی، اور اس کی لپیٹ میں اب میری ذات بھی تھی۔ بھائی بہت شکی مزاج ہو گیا تھا، کہیں بھی جاتا مجھے کمرے میں بند کر کے جاتا۔ کشمالہ کا تو ویسے بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی، لیکن کشمالہ کا خیال بھی آیا تھا، اگر میں نہ رہی تو اس کا کیا بنے گا؟ ہم دونوں جو ایک دوسرے کا ہی آسرا تھے۔ شک کتنی بری چیز ہے کہ آپ کے کردار کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے۔ بھائی مجھے کہتے کہ تم نے نئے کپڑے کیوں پہنے، تم جیسی کیوں ہو، تم بار بار دروازے پر کیوں جاتی ہو، رات کو پانی پینے اٹھ جاتی تو بھائی میرا فون بار بار چیک کرتے، میرے کمرے کے دروازے سے کان لگا کے سنتے، میری کسی سہیلی کو گھر آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، نہ مجھے باہر جانے دیتے۔ میں سوچتی کہ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے بھائی مجھ پہ اتنا شک کرتا ہے۔ ایک دن میں نے اس گھر نما جہنم سے بھاگنے کا ارادہ کیا، جب اسی دن بھائی میرے قدموں میں گر گیا اور بولا کہ میں تم پر شک نہیں کرتا، بس اپنے گناہ سے ڈرتا ہوں، جو ظلم میں نے کسی کے ساتھ کیا ہے وہ تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ میں کچھ نہ سمجھی جب وہ بولا کہ میں نے آج ہی تمہارا نکاح ایک نیک لڑکے کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر شام ہوتے ہی میرا نکاح جاوید نامی آدمی سے کر دیا گیا۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی جب میں نے جاوید کو دیکھا، کیونکہ وہ تو وہی تھا جس نے میرے ساتھ اس دن خالہ کا چیک اپ کروایا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری خالہ
اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں رخصت ہو کے جاوید کے گھر آ گئی اور ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن خوبصورت تھا۔ جاوید خود ایک ڈاکٹر تھا اور یہ کوارٹر سرکاری تھا۔ کچھ دن جاوید کی ماں اور ایک بہن ہمارے ساتھ رہیں، پھر وہ لوگ بھی اپنے گھر چلے گئے۔ میں یہاں پر آ کر بھی کشمالہ کا سوچتی رہی اور بہت پریشان رہی کہ آخر میرے بھائی نے ایسا کیا کیا جو وہ اتنا خوفزدہ اور پریشان ہے اور اتنا شکی مزاج ہو گیا ہے کہ اپنی بیوی اور بہن کے کردار کو بھی مشکوک سمجھ رہا ہے۔ میں نے جاوید سے بات کی اور اس نے مجھے حوصلہ دیا اور پھر جاوید نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرا تو دماغ ہی چکرا گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اور دانش بہت اچھے دوست تھے اور ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے۔ جاوید ڈاکٹر بن گیا اور دانش کہیں جاب کرنے لگا، لیکن دونوں رابطے میں رہے۔ ایک دن دانش کا فون آیا اور بولا کہ مجھے اس لڑکی کا پتہ چل گیا ہے۔ جاوید نے پوچھا کون سی لڑکی؟ دانش نے جاوید کو یاد دلایا وہی لڑکی فروا جس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ جاوید ہنسنے لگا اور کہا کہ تو کیا تھپڑ کے مار کے حساب برابر کرنے کا سوچ رہے ہو؟ دانش نے کہا حساب تو ہوگا لیکن تھپڑ سے نہیں، بلکہ اسے بہت کچھ دینا ہوگا۔ جاوید کو بھائی کے اس لہجے سے ڈر لگا۔ اس نے اسے سمجھایا کہ کچھ غلط مت کرنا، وہ ایک بے سہارا لڑکی ہے، اپنے باپ کا علاج کروانے کے لیے کام کرتی ہے۔ میرا شوہر جاوید بھی اس لڑکی فروا کو جانتا تھا۔ ایک دن فروا کے گھر سے جاوید کو کال آئی۔ فروا بہت پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، ماں کچھ عرصہ پہلے ان 4 بہنوں کو بے آسرا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ باپ دمے کا مریض ہے، وہ بہت مجبوری میں جاب کر رہی ہے، لیکن آج اسے اس جگہ سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ فروا نے جاوید کو بتایا کہ تمہارا دوست دانش بار بار کال کر کے مجھے بہت تنگ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو، کہیں باہر ملنے کے لیے آؤ۔ فروا نے کہا کہ میں غریب ضرور ہوں لیکن عزت دار لڑکی ہوں، تم اپنے دوست کو سمجھاؤ میری جان چھوڑ دے، مجھے معاف کر دے۔ اس نے بدتمیزی سے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اس لیے میں نے اسے تھپڑ مارا تھا اور میں کئی بار اس سے معافی بھی مانگ چکی ہوں۔ میں پہلے ہی بڑی مشکلوں میں ہوں، بیمار باپ اور 3 چھوٹی بہنوں کا ساتھ ہے، اگر جاب نہ رہی تو ہمارے گھر کا چولہا نہیں چلے گا۔ جاوید نے اگلے دن ہی دانش سے مل کر سمجھایا کہ وہ لڑکی سے دشمنی کیوں کر رہا ہے، ایک تھپڑ کو انا کا کیوں مسئلہ بنا لیا ہے۔ دانش نے کہا کہ وہ فروا سے محبت کرتا تھا، اگر میں نے اس دن اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو کیا ہو گیا تھا، لیکن اس نے اتنے لوگوں کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا، میری مردانگی پر وار کیا ہے، میں وہ دن نہیں بھول سکتا۔ دانش نے اس سے کہا کہ اگر اس نے فروا کی سائڈ لینی ہے تو مجھ سے دوستی ختم کر دے، اور پھر دانش نے فروا کو اغوا کر لیا۔ فروا روتی رہی کہ اسے چھوڑ دو، اس کا باپ اس کے اغوا کا سن کر مر جائے گا، لیکن دانش نے کہا کہ جب تک وہ نکاح نامے پر سائن نہیں کرے گی تب تک وہ اسے آزاد نہیں کرے گا۔ فروا 2 دن دانش کے پاس ہی رہی اور اسے یہی محسوس کروایا کہ وہ اب اسے نہیں چھوڑے گی۔ دانش نے اسے بلیک میل کرنے کے لیے اس کی ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ فرما مجبوری میں دانش کی ہر بات مان گئی۔ دوسرے دن شام کو جب دانش نے اسے گھر چھوڑ کر واپس آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ کسی نے اس کی بیوی کشمالہ کو اغوا کر لیا ہے 2 ہفتے میں، اور دانش کشمالہ کو ڈھونڈتے رہے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک دن واپسی پر فروا کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ اس نے گھر بدل لیا ہے، اور آس پاس کے کچھ لوگوں سے پتہ چلا کہ کافی دنوں سے ایک اجنبی آدمی ان کے گھر آتا تھا۔ پھر ایک دن جب کشمالہ گھر آ گئی اور بتایا کہ جائیداد کی خاطر ہی اسے اغوا کیا گیا تھا، تب دانش کو یاد آیا کہ جس دن فروا دانش کے ساتھ تھی وہ کسی کام سے باہر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو فروا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، وہ جائیداد کی ہی بات کر رہی تھی، لیکن جب دانش کو دیکھا تو فون بند کر دیا۔ دانش کو فروا پہ شک ہو گیا۔ بعد میں دانش کو پتہ چلا کہ سب کچھ فروا نے کشمالہ کے کزن کے ساتھ مل کر کیا تھا تاکہ وہ دانش کو سبق سکھا سکے۔ حقیقت پتہ چلنے پر دانش کو بہت پچھتاوا ہوا تھا، اس کی وجہ سے کشمالہ اغوا ہوئی اور اب وہ ڈر گیا کہ کہیں اس کی بہن کسی سازش کا حصہ نہ بن جائے۔ وہ کشمالہ سے بہت برا سلوک کرنے لگا تاکہ وہ خود کہہ دے کہ اسے دانش کے ساتھ نہیں رہنا۔ دانش نے فروا کو طلاق دے دی۔ کچھ دنوں بعد فروا اور کشمالہ کے کزن کو پولیس نے پکڑ لیا تھا۔ کشمالہ کی جائیداد کا کیس عدالت میں تھا۔ ہم سب کو یقین ہے کہ وہ دوبارہ کشمالہ کو مل جائے گی۔ میرے بھائی کو کشمالہ نے اپنے پیار اور بھروسے سے جیت لیا تھا۔ کشمالہ نے دانش کو معاف کر دیا۔ میں نے اپنے بھائی سے گلہ کیا کہ وہ سب کچھ اکیلے ہی برداشت کرتے رہے، اگر ہم لوگوں سے شیئر کرتے تو معاملات بہتر ہو سکتے تھے، مگر آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بھائی اور کشمالہ اپنے گھر میں اور میں اپنے گھر میں خوش تھی۔ فروا نے بھائی سے اور بھائی نے فروا سے معافی مانگ کر